أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحیم. جیسا کہ دستور ظالم حاکم رہا ہے کہ ہمیشہ ظالم حکومت نے اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے قلوب چونکہ ان کی طرف متوجہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب آ جائے اور حکومت اور تخت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جب ظالم و جابر حاکم نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب لوگ جس طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، شاید یہ ہمارے حکومت کے لیے خطرہ ہو جائے، تو اب امام محمد باقر علیہ السلام کو شام کی طرف بلایا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہوا کہ جس راستے پر معروف تھا کہ ایک نصرانی عالم ہر سال آتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اپنے روزمرہ کے سال کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے جوابوں کو لیتے ہیں اور وہاں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اس جگہ کے اوپر رکنا ہوا کہ جس جگہ کے اوپر لوگ جمع ہوتے تھے اپنے اس نصرانی عالم کے لیے. امام کی نگاہ جب پڑی کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے ایک جانب، امام نے صحابہ سے سوال کیا، خیریت تو ہے؟ اس جگہ کے اوپر لوگ جمع کیوں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، فرزند رسول اس طرح کا ماجرا ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ جب ان کا عالم باہر نکلے گا اور یہ اپنے مسائل اس کے سامنے پیش کریں گے. امام نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے اور اسی بھیڑ میں کہ جس بھیڑ میں نصارہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی بھیڑ میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے. وہ نصرانی عالم جب باہر نکلا ہے تو باہر نکلنے کے بعد اپنے لوگوں سے ملنا شروع کیا. ہر ایک سے مل ضرور رہا ہے لیکن اس کی نگاہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور آخر میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ کیا آپ کا تعلق ہمارے دین سے ہے یا ہمارے دین سے آپ کا تعلق نہیں ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، میرا تعلق تمہارے دین سے نہیں ہے، میں تمہارے مذہب کا نہیں ہوں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنی امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں جہلا میں سے نہیں ہوں. امام کا یہ جواب کتنا دقیق جواب تھا. اگر آپ تصور کریں، اگر امام یہ کہہ دیتے
کہ ہاں میں بھی عالم ہوں، تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا اور یہ بات گردش کرتی کہ جس طریقے سے میں اپنی قوم میں عالم ہوں اسی طریقے سے یہ بھی اپنے قوم میں عالم ہے، جس طریقے سے میں اپنی امت کا عالم ہوں ویسے یہ اپنی امت کے عالم ہے۔ امام متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ نہیں، میں اس طریقے کا عالم نہیں ہوں جس طریقے کے تم عالم ہو۔ تمہارے اور ہمارے علم کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ تم جب پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، دنیا میں تم نے تعلیم حاصل کی اور تم عالم کہلائے، لیکن جب ہماری خلقت کی بات آئی تو ہماری خلقت جہالت پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ قرآن نے واضح اعلان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے تعلیم ہمیں پہلے دی ہے، خلقت ہماری بعد میں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ تم نے دنیا میں علم حاصل کیا ہے اور تم عالم کہلاتے ہو، لیکن ہمارا علم اللہ کی جانب سے ہے، ہم جاہل پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، یعنی جہالت میں تمہارے ساتھ شریک ہیں ہی نہیں۔ تم ایک زمانہ ایسا ضرور تھا کہ جس زمانے میں تم جاہل تھے، لیکن کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جس زمانے میں جہالت ہم تک پہنچی ہو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ امام نے فرمایا بالکل۔ بہرحال یہ اس کی نسل کے ہیں کہ جس نے ممبر پر آ کر سلونی کا دعویٰ کیا ہے، بالکل جو سوال کرنا چاہو کرو۔ اب اس نے ایک سوال، دو سوال، تین سوال، چار سوال، سوال پہ سوال کرتا رہا اور امام محمد باقر علیہ السلام اسے اطمینان بخش جواب دیتے رہے۔ جب اسے اپنے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب مل گیا تو وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ امام متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ راستہ کوئی بھی ہو، ظلم کسی بھی طریقے کا ہو، اہل بیت کا مشن ایک ہمیشہ سے رہا ہے۔ اہل بیت کا مشن ہمیشہ یہ رہا ہے کیسے لوگوں کی ہدایت کی جائے، کیسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی نگاہ امامت نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ہدایت کا نور پایا جاتا ہے، لہذا چلو اس کے پاس اور اسے ہدایت کی طرف بلایا جائے، اور امام علیہ السلام نے ایک مختصر سے وقت میں اس کو ہدایت کی رہنمائی فرمائی۔ والحمدللہ رب العالمین۔